حالت میں حاضر اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا کل آپ ان سے بات کر رہے تھے، ہماری نظروں میں علی سے اچھا رشتہ کوئی، آپ کا چچا زاد بھی آپ کے گھر میں پلا ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ نے پڑھایا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ اب آقا کا جواب سنیے، کہا تمہاری بات آمنا و صدقنا، قبول ہے مجھے تم نے کہہ دی، لیکن میں تھوڑا سا سلسلہ قیامت تک آنے والی امت کو اور بھی ایک بتانا چاہتا ہوں کہ علی سے کہو خود آتے مجھے، اس لیے کہ کبھی کبھی ماں باپ ایک رشتہ قبول کرتے ہیں، لڑکا قبول نہیں کرتا، کبھی کبھی ماں باپ ایک رشتہ قبول کرتے ہیں، لڑکی قبول نہیں کرتی۔ دھکے سے، ڈنڈے سے، جھگڑے سے، لڑائی سے اگر بیٹے بیٹی سے رشتہ قبول کروا لیا جائے تو وہ رشتے منزل پہ نہیں پہنچتے، راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں، برادریوں اور خاندان بکھر جاتے ہیں۔ بہن بہن کی محبت میں مجبور ہو کر ان دیکھے بغیر پوچھے سمجھے رشتہ کرتی ہے، بہنیں لڑ پڑتی ہیں۔ بھائی بھائی کے رشتے کو ان دیکھے بغیر پوچھے بیٹے بیٹی کے لیے قبول کرتا ہے، وہ رشتہ کل جا کر ٹوٹنے پہ ہوتا ہے تو پورا خاندان، جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی لعنت۔ جاہل آدمی تو کہتے ہیں کہ بیٹی بیٹی سے پوچھنا کیا، پڑھا لکھا بندہ بھی ہے کہتا ہے کہ بیٹے بیٹی سے پوچھنا کیا، ماں باپ نے جو فیصلہ کر دیا بات ختم۔ حالانکہ شریعت میں یہ حق تھا، بلکہ اس سے آگے اگر میں چلوں تو حدیث میں تو عجیب واقعات آتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہے، شاگرد ہے اللہ کے نبی کا، فلاں گھر میں میری شادی طے ہو گئی۔ تو پہلے تو آقا نے مذاق میں فرمایا کارالی ہوڑالی دیکھی بھی ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، کیا پتا لولی لنگڑی اندھی کانی ہو۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، یا رسول اللہ میرے ماں باپ دیکھ آئے ہیں۔ فرمایا تم بھی دیکھو۔ ماں باپ کا دیکھنا الگ ہے کہ بہن بھائی اپنی بھتیجی اور بھتیجے کے محبت میں آ کر جیسا بھی رشتہ ہو قبول ہو جانا، تاکہ زندگی میں پھر کبھی جا کر تمہیں پچھتانا نہ۔ اب اگر کہیں دیکھنے کا نام لیا جاتا ہے تو بندوق نکل آتی ہے اور کہیں دیکھنے کی اجازت دے دیتی ہے تو شادی سے پہلے ہی بے حیائی کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ترازو جو تھا انصاف والا، ایک نظر دیکھنا اجازت ہے شریعت کی، لیکن اگلی اجازت نہیں کہ تم رات دن ہفتہ 10 دن اکیلے رہ کے اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم۔ یہ ہمیں فلموں نے، ڈراموں نے مسلمان کو بھی، اچھے خاصے مسلمان کو بھی بگاڑا کہ بیٹی جاؤ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، مل لاؤ، اس سے کچھ دن گزار لو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا پتہ چلے۔ جب کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ حدیث میں اجازت ہے۔ اب حدیث میں تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، دوسری نظر بھر کے دیکھنا تو حضور نے فرمایا یہ نا ایک نظر دیکھو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے دکھائے، اور اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا تو بھی کوئی بات نہیں، ماں باپ کے دیکھنے پر اگر وہ اعتبار کر کے رشتے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا مطالبہ کرتا ہے تو شریعت میں گناہ نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن اس سے اگلے قدم نہ بڑھائے گا، وہ قدم گناہوں میں شمار۔ اور فرمایا رشتے کی بات اگر نوجوان کا بڑا اپنا کوئی نہیں اور بڑے دوسرے بھی بنا کے پیش کر دیں تو جو بات وہ اپنی زبان سے خود ساس اور سسر کر سکتا ہے، اور جو ساس اور سسر خود اپنی زبان سے ہونے والے داماد سے بات کر سکتے ہیں، وہ درمیان والے بندوں سے وہ باتیں نہیں ہو پاتی۔ اور غالباً ہمارے بزرگوں کی جو سوچ ہے اور ہماری جو سوچ اور مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبریل سے جو مشورہ کیا گیا اور جو سجدے میں سر رکھ کے اس سے مشورہ کیا گیا، یہ ان دونوں مشوروں کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو خود مجھ سے بات۔ دونوں بڑوں نے جا کر کہا کہ بھائی خود جاؤ، بیٹیوں والوں، نوجوانوں، حضرت علی تشریف لے آئے، شرماتے شرماتے آقا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی، کیسے شروع کرو؟ علی کیسے آئے؟ اور آقا کو پتا ہے کہ آیا کس لیے ہے، اس لیے کہ وہ دروازے پہ آنے والا جبریل جو بتا رہا ہے کہ جا رہا ہے۔ علی کس لیے آئے؟ ارے بھائی جب تک بولو گے نہیں بات نہیں بنے گی، بولو آئے کس؟ سمجھتا میں بھی ہوں، اس لیے کہ تو دروازے پہ تھا، جبریل نے مجھے آ کر پہلے ہی بتا دیا وہ آ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے انکار نہیں کرنا۔ اس کے لیے اس سے اچھا خامد کوئی نہیں، اس کے لیے اس سے اچھی بیوی کوئی نہیں، اور میرا پاک نبی
میں تو فیصلے کیے بیٹھا ہوں کہ تیرے بیٹوں سے تو تیری نسل چلنی نہیں، میں نے تو فاطمہ سے قیامت تک تیرا خاندان چلانا، اسی سے چلانا۔ علی بات کرو، 3 دفعہ پوچھنے کے بعد ہلتی زبان ہے، ایسے کام کریں گے آقا فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں، اگر قبول ہو جائے۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، میرے پاک نبی نے دوسری بات نہیں پوچھی، کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیا ہوں، اس لیے کہ میں خود قبول کیا کروں، مجھے تو وہ قبول کروا رہا ہے، کرنے میں دیر مت کر۔ قبول ہے، کوئی ہتھیلی پہ روپیہ نہیں رکھا، کوئی پیسہ نہیں رکھا، کوئی مہندی نہیں ہوئی، منگنیوں کے سلسلے لمبے چوڑے، کوئی ڈھول بازے نہیں ہوئے، گانے تماشے نہیں ہوئے، مٹھائیاں نہیں بڑی، کھانے نہیں پکے۔ بات کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں میرے آقا مصلی پہ بیٹھے ہیں، علی طالب علموں کی طرح شاگردوں کی طرح بیٹھ کر رشتہ مانگ رہا ہے، ادھر والا کہہ رہا میرا محبوب قبول کر لے، قبول ہو گیا، لیکن ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا علی میری طرف سے قبول ہے، شام تک انتظار کرو، میں اپنی لخت جگر فاطمہ سے پوچھ لوں وہ کیا کہتی ہے کہ اسے علی